بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، تمام کا تمام۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کا تمام تمہارے لیے، انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ مستوی ہوا، رخ کیا اس نے، الى السماء، آسمان پر وہ مستوی ہوا، آسمان کی جانب متوجہ ہوا۔ فسواہن، اسے درست کر دیا، 7 سماوات، 7 آسمانوں میں۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا کیف تکفرون، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ وہاں دلیل دی تھی کہ تمہارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ یہاں پہ فرمایا اللہ کی ذات کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے صرف تم کو ہی پیدا نہیں کیا بلکہ تمہارے ساتھ زمین، یہ جو زمین، جس زمین پہ تم، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں بنا کے چھوڑ دیا بلکہ تمہارے رہنے کے لیے زمین بنائی۔ اب دیکھو یہ زمین نہ ہوتی تم کہاں رہتے، تو اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، تو زمین ہی نہیں بلکہ ثم استوى الى السماء، 7 آسمان بھی بنایا۔ فسواہن 7 سماوات، 7 آسمان تمہارے لیے بنا دیے۔ زمین تمہارے لیے، چھت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنا دیا، زمین کو چلنے پھرنے کے لیے بنا دیا، چھت کو تمہارے اوپر بنا دیا، اور بڑا یہ خوبصورت منظر جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ زمین ہمارے لیے نرم بنائی ہے، ہم زمین پر جس طرح چاہیں زمین کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آسمان کو ستاروں کے ساتھ جو ہے وہ مزین کر دیا۔ یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی، ہم تو ایک چھت جو ہے وہ ڈالیں تو اس کے اندر وہ ٹیڑھ پن ختم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ارجع البصر، ذرا اپنی نظریں بار بار دیکھو نا ذرا آسمان میں، فہل تری من فطور، کیا تمہیں کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ نہیں۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل زبردست اور بنایا ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے بلکہ بڑا خوبصورت ہے، ستاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو مزین کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، تم اس ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، وتجعلون لہ اندادا، ٹھیک ہے، تم اس کے ساتھ شریک کیسے بنا سکتے ہو۔ ذالک رب العالمین، وجعل فیہا رواسی من فوقہا، پھر اس میں پہاڑ کو گاڑا گیا، وبارک فیہا، پھر اس میں برکت رکھ دی گئی، اس کا اناج بنایا، وقدر فیہا، اندازہ لگایا، اقواتہا، اس زمین میں غذا کس اندازے کے مطابق کہاں کیسے پورا اللہ تعالیٰ نے، بعض زمینیں نرم ہیں، بعض سخت ہیں، بعض فصلیں زیادہ اگاتی ہیں، بعض سخت ہیں، سخت زمینوں پہ اس اعتبار سے فصلیں اگیں گی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ فی 4 ایام، یہ ٹوٹل 4 دن ہو گئے، تو 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں زمین میں پہاڑ اور دیگر غذائیں رکھیں، تو فی 4 ایام، یہ 4 دن ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، آگے جا کے آتا ہے فقضاہن 7 سماوات فی یومین، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی 2 دنوں میں بنایا ہے، تو آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ 2 دنوں میں مکمل کی ہیں، تو یہ 6 دنوں کے اندر آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اللہ نے آسمان کو ہمارے لیے بنایا، اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بنایا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف مستوی ہوا، اس نے رخ کیا آسمان کی طرف۔ یہاں اس سے مراد ایک تو آسمان کی طرف متوجہ ہوا، دوسرا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ثم استوى الى السماء، اللہ آسمان کے اوپر مستوی ہوا، تو اس سے مراد جو ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے، اللہ کی جہت جو ہے وہ آسمان کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان میں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگوں کے عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہیں، عقیدہ وحدت الوجود ہے، وحدت الشہود ہے، اللہ ہر چیز پہ، اللہ ہر جگہ حاضر ہے، یا اللہ ہر چیز میں موجود ہیں، تو یہ غلط عقائد ہیں۔ اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے کہاں ہے؟ آسمان میں ہے، اور پھر آسمان میں عرش ہے اللہ کا، اور عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی، ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے۔
ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے ہاں بعض ایسے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی وہ ایک کلپ چل رہا تھا، وہ ایک عالم جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے چینل کے اوپر، وہ کہہ رہا ہے جی اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے ہو سکتے ہیں جی؟ اگر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے تو پھر اللہ بڑے ہیں یا عرش ہے؟ اس نے باقاعدہ وہ موبائل کا ڈبہ لیا ہوا، اس کے اوپر موبائل رکھا ہوا ہے کہ ڈبہ موبائل اسی صورت میں فٹ آ سکتا ہے ڈبے کے اوپر جب یہ ڈبہ بڑا ہو، موبائل چھوٹا ہو پھر فٹ آئے گا، اگر موبائل بڑا ہے ڈبہ چھوٹا ہے پھر وہ فٹ نہیں آ سکتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عرش سے بڑی ہے تو پھر وہ عرش کے اوپر کیسے آ سکتا ہے، اور اگر عرش بڑا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح کی بے ڈھنگی مثالیں دے رہا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے، میں تو ایسے لوگوں کو شاید جاہل ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تم مثالیں بیان کرتے ہو۔ انسان کی تیری عقل ماری گئی ہے، مت ماری گئی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں بڑی؟ اللہ کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، تم اللہ کی مثالیں بیان کر رہے ہو۔ اللہ کی ذات انسانوں کی سمجھ سے بالا تر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، میرے بارے میں سوچو بھی نہیں، کیونکہ میری مثال ہی کوئی چیز نہیں ہے، تم میری مثال بیان کر ہی نہیں سکتے، تو اللہ کی مثالیں کیوں بیان کر رہے ہو؟ اللہ یہ ہے، اللہ ایسے ہوگا، اللہ چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے، تم مثالوں سے ثابت کر رہے ہو۔ ظالموں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے، کس طرح ہے؟ کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کے شان کے لائق ہے۔ محدثین ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے بھگا دیتے تھے کہ دفع ہو جاؤ، یہاں سے بھاگ جاؤ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں اس طرح کے سوال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے۔ الایمان واجب، ہمارا اس بات پہ ایمان ہے، اس پر ایمان رکھنا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، واجب ہے۔ والکیفیت مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، اللہ نے نہیں بتلائی اللہ کیسے عرش پہ ہے۔ تم دنیا کی مثال دے رہے ہو، دنیا کے بادشاہ جس طرح عرش پہ بیٹھتے ہیں، عرش بڑا ہوتا ہے، بادشاہ چھوٹا ہوتا ہے، اس طرح کی مثالیں تم بیان کر رہے ہو، تو اللہ کی بھی مثالیں نہیں ہے۔ والکیفیت مجہول، کیفیت مجہول ہے۔ والسوال بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا ہی بدعت ہے، اس لیے انسان کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک لونڈی آئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تھا این اللہ، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تھا اور اس نے کہا تھا اللہ آسمان پہ موجود ہے، تو اللہ تو آسمان پہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، تو اللہ آسمان پہ ہے۔ ثم استوى علی العرش، اور عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر آسمان میں ہے، ہاں اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی قدرت کے لحاظ سے، اپنی طاقت کے لحاظ سے پوری کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا کوئی بھی درخت کا پتا گرتا نہیں ہے، اللہ کو اس کو پتہ ہوتا ہے۔ پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں کوئی جانور، کوئی مخلوق، کچھ بھی حرکت ہوتی ہے، اللہ کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ کوئی پتا گرتا ہے، اللہ کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو علم کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ ہے، لیکن ذات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔